بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ اللہ یقیناً تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، یہ فقط ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اگر تم سچے ہو تو اس بات کی دلیل پیش کرو۔ ہاں، جو کوئی اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور وہ نیک بھی ہو تو اس کے رب کے ہاں اس کے لیے اجر ہوگا، اور ایسے لوگوں کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کسی حق بات پر قائم نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی حق بات پر قائم نہیں، حالانکہ وہ دونوں آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو بے علم ہیں، یعنی مشرکین۔ تو قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے اور ان مساجد کی بربادی میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کے لیے تو مناسب تھا ان مقامات میں ہیبت اور خوف کے ساتھ داخل ہوتے۔ یاد رکھو، ان کے لیے دنیا میں ذلت و خواری اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، پس جس طرف تم رخ کرو اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ یقیناً بڑی وسعت اور علم والا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہے، حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پس اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے جنہیں کوئی علم نہیں تھا یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ ہم سے کیوں ہم کلام نہیں ہوتا، یا کوئی نشانی کیوں ہمارے پاس نہیں آتی۔ ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کہہ چکے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے، اور ہم تو یقین رکھنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں اچھی طرح ظاہر کر چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل جہنم کے متعلق کوئی باز پرس نہ ہوگی، اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک خوش نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں۔ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے علم کے باوجود ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو پھر اللہ کے ہاں آپ کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام اہل جہان پر فضیلت دی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کو مدد مل سکے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا، تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد کو بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ظلم کرنے والے میرے عہد میں داخل نہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز اور امن کا مقام بنا دیا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم میرے گھر کا طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھوا دیا کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، اس کو ایک پرامن شہر بنا دے اور اس میں رہنے والوں میں سے
جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کو کھانے کے لیے پھل دے۔ اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہوگا اسے بھی کچھ عرصہ فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر اسے جہنم کے عذاب میں پہنچاؤں گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے ہمارے رب ہماری محنت قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب انہیں میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیج دے جو ان کو تیرے احکام سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاکیزہ بنائے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ملت ابراہیمی سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو خود کو احمق بنا لے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی پسندیدہ بنایا تھا اور آخرت میں بھی وہ بلا شبہ صالحین میں سے ہوں گے۔ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی کہ بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، پس تم مرتے دم تک مسلمان رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس خدائے واحد کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ اور آپ کے بزرگ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کرتے رہے، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے کام، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی میں ہدایت ہے، جو ایک اللہ کے بندے تھے اور تمہاری طرح مشرک نہ تھے۔ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور ان تعلیمات پر جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی تھیں، اور ان کتابوں پر جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے پروردگار کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کچھ تفریق نہیں کرتے، ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح آپ لوگ اس کتاب پر ایمان لائے ہیں تو یقیناً انہوں نے ہدایت پائی، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو پھر ان کے لیے یہ بے جا ضد ہے، اور آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ ہی کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا اور اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیا تم اللہ کے معاملہ میں ہم سے جھگڑا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، اور تمہارے بھی ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے مخلص بندے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ بتاؤ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی اور علم کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے کام، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔